السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ یوسف کا چوتھا رکوع سماعت فرمایا، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو معاملہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، آیت نمبر 29 تک یہ ہوا تھا کہ خامن نے اپنی عورت کی غلطی نکالی اور انہیں یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بھائی اسے آتی جاتی کرو بات کو، اور اپنی عورت کو بھی کہا کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر، آگے اس طرح کی شکایت نہ ہو۔ لیکن اس نے سچی توبہ نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام نے طے کر لیا کہ میں اس بات کو مطلب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ تو اب اگلا واقعہ اس سے آیت نمبر 30 سے 35 تک شروع۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ چوتھا رکوع سورہ یوسف کا 12واں پارہ۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا، عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ مطلب بات نکل گئی، کیونکہ بڑے گھر کی بات تھی تو بات پھیل گئی، اور جو VIP عورتیں تھیں، جو بیگمات تھیں وہاں کی، ان میں جو ہے وہ چرچے ہونے لگے۔ یہ تو بھٹک گئی اور غلام پہ ریچھ گئی، اور کسی حسین جمیل سے عشق کر لیتی، غلام زادے پہ اس کا دل آیا، مطلب طنز کر رہی تھی۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے نہیں پھیلائی، کیونکہ انہیں تو عزیز نے منع کر دیا تھا، بلکہ یہ بات خود بخود پھیل گئی کچھ اور گھر کے جو نوکر ووکر ہیں ان کے ذریعے سے، جیسے بھی مطلب معاشرے میں نکل گئی یہ بات۔ تو انہوں نے یہ کہا ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ مطلب ایک غلام سے محبت کر رہی تو یہ بڑی گمراہی ہے، اپنے لیبل کے آدمی سے محبت کر دی۔ اس سے اگلی آیت میں اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا۔ زلیخا نے مطلب جب یہ باتیں سنی عورتوں کی تو ان سب کی دعوت کر دی، کیونکہ بتانا تھا کہ یہ عام غلام نہیں ہے، بلکہ یہ عام آدمی نہیں ہے، حسن کا ایسا پیکر ہے کہ دیکھ کے جو ہے نقد دل و جان بار کر دے انسان، اتنا حسین آدمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں یہ بات فرمائی۔ ایک بار حدیث میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے جتنا بھی حسن پیدا کیا اس کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے، نبی کے منہ سے نکلی بات ہے۔ تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، مطلب تکیے دار، جیسے آج عربوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں مجلسیں لگتی ہیں، اس ٹائپ کا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے اسے اور عورتوں کو بھی چول چلن پتہ تھا، اسے نمایاں کرنا چاہتی تھی وہ کہ تم کیسی ہو جو تم مجھے باتیں بنا رہی ہو، تمہارا حال اب سب کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس نے ایک مجلس مرتب کی، مطلب انہیں دعوت بلائی ان کی اور انہیں کھانے پہ بلا لیا کہ، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، مطلب ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، کوئی پھل ول رکھ دیا ہوا آگے، اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ مطلب پہلے یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا، جب یہ مجلس تیار ہو گئی، یہ تکیے لگا کے عورتیں جو بیگمات تھیں، بڑی بڑی VIP عورتیں اس معاشرے کی، کیونکہ یہ خود عزیز جو تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فائننس منسٹر تھا، تو ظاہر سی بات ہے منسٹرز کی جو عورتیں ہوں گی انہیں بلوا بھیجا اپنے لیبل کی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا، جب یہ بیٹھ گئی تو انہیں آرڈر دیا کہ اب تم سامنے آ جاؤ یوسف علیہ السلام کو۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا، مطلب یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو واقعی کوئی اور ہی چیز ہے، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جیسے ہپنوٹائز ہو جاتا ہے نا آدمی، اس طرح سے وہ ہیبت میں ہو گئی۔ اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا روپ دیکھ کے ان میں سے کسی ایک نے اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹا ہوگا، تو یوسف علیہ السلام ایک دم جیسے وہ چیخی تو اس کی طرف دیکھا انہوں نے تو خون نکل رہا تھا۔ جب اوروں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی توجہ اس کی طرف گئی تو سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ جس سے یوسف علیہ السلام ہماری طرف بھی دیکھیں، اور زبان سے نکل گیا کہ حاش اللہ، حاشا اللہ مطلب اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، مطلب یہ انسان نہیں لگتا، اور یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ مطلب فرشتوں کا، کیونکہ ان کے گمان میں یہ تھا
فرشتے بہت حسین ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اتنا حسن دیا تھا یوسف علیہ السلام کو. ویسے جو ہیں یہ فرشتے انسان سے افضل شکل نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن میں انسان کو اللہ نے سورہ 3 ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل پہ پیدا فرمایا، یہ بات کہی. تو اس لیے فرشتوں کا ویسے تو کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن یہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. ان کے منہ سے یہ نکلی کیونکہ ان کے گمان میں تھا کہ فرشتے بہت حسین ہوتے ہوں گے، یہ تو انسان ہی نہیں لگ رہا. تو انہوں نے پھر یہی بات ان کے منہ سے نکلی کہ یہ کوئی فرشتہ ہے بزرگ. آیت نمبر 32. اس وقت عزیز مصری کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی، مطلب یہ وہی غلام ہیں جس کے تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور طنز کر رہی تھی. تو یہ جو عورتوں کی مدہوشی تھی نا، انہیں دیکھ کے، ان کے جذبات دیکھ کے انہیں تب یہ کہا انہوں نے کہ یہ دیکھو کہ تمہاری اپنی حالت دیکھو کیا ہو گئی انہیں دیکھ کے. بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، مطلب کھل کے آ گئی سامنے. یہ بال بال بچا رہا، مطلب کسی بھی قیمت پہ یہ میرے قبضے بھی نہیں آیا، بلکہ اپنی بات پہ قائم رہا، جمع رہا اور بچا رہا میرے سے، بال بال بچا رہا. اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا. یہ تھی دھمکی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس معاشرے کا حال کیا ہوگا. یہ بڑی بڑی بیگمات تھیں، یہ کھلی بے حیائی کی بات دھڑلے سے ہو رہی تھی وہاں، زنا کی بات. جب نیت اب بھی نہیں صاف تھی، ہسبینڈ نے کہہ دیا توبہ کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی توبہ نہیں کی، بلکہ اپنی نیت میں کھوٹ تھا. یہ سارا کا ساری سوسائٹی کا حال تب یہ تھا کہ وہاں عورتیں آپس میں اس طرح کی بات کر رہی تھیں اور ایک دوسرے کو جانتی تھی کہ یہ کیسی کیسی حرکتیں کرتی ہوں گی. یہ کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا، مطلب چھوٹا بن کے رہے گا، ذلیل و خوار ہو کے جیل میں ڈال دیا جائے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی. یوسف علیہ السلام کے سامنے انہیں دھمکی دی اس نے تمام عورتوں کے بیچ میں. آیت نمبر 33. یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے. واہ واہ، یہ تھے نبی اصل میں. دلی دل میں دعا کی اللہ سے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اپنی پاک دامنی کو پسند کیا، اور گناہ کی دعوت کے مقابلے میں اللہ سے قید خانہ مانگا کہ اللہ یہ جو مجھے دعوت گناہ دے رہی ہیں اس سے تو بہت بہتر ہے کہ تو مجھے قید کرا دیں، جیل خانے میں ڈال دیں، وہ مجھے زیادہ پسند ہے. اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. یہ دیکھیے آپ، اگر تو بچائے گا تو میں بچوں گا، اور تو نے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں. مطلب ان کی طرف خدا نہ خواستہ اگر میں مائل ہو گیا تو میری جو ہے اپنی کمزوری کا حوالہ دیا. یہ ایک نبی تھے، ان کا قول ہے، تو ہماری تو اوقات ہی کیا ہے کہ ہمارا حال کیا ہوگا خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حسین جمیل عورت ہمارے سامنے آ جائے. تو یہ ایک نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا اللہ تو میں بچ نہیں سکتا. تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد پہل کرتا ہے، لیکن یہاں اتنی گھٹیا سوسائٹی تھی کہ عورتیں آفر کر رہی تھیں. اور آج جو دور ہے اس میں حالانکہ سب کچھ جو ہے میڈیا نے کھول کے رکھ دیا معاملہ، گندگی جتنی موجود تھی، لیکن اس ٹائم جو تھی وہ عورتوں نے مرد کے لیے محفل سجائی تھی. آج تو مرد سجاتے ہیں عورتوں کی محفل اور عورتوں کو ننگا کرتے ہیں. یہاں الٹا چکر تھا کہ عورتوں نے ایک خوبصورت مرد کے لیے محفل سجائی اور اللہ نے انہیں حفاظت میں رکھا کیونکہ وہ نبی تھے، اور نبی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور تبھی تربیت پاتے ہیں. آیت نمبر 34. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، مطلب جس نے رب کی طرف توجہ لگائی رب نے اسے بچا لیا. اور جو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پہ توجہ رکھی جنہوں نے عورتیں، وہ پھنسی رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ 7 آدمی جو قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ایک وہ بھی ہوگا جسے بہت حسین جمیل عورت دعوت گناہ دے گی اور وہ اللہ کی وجہ سے اس سے بچا رہے گا. یہ یوسف علیہ السلام کا وہی معاملہ تھا. تو اب بھی کوئی اگر گندگی سے بچتا ہے تو اس ٹائم عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا آخرت میں. یہاں یہ بات کہی اللہ نے، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی جو انہوں نے مانگی تھی، اور ان عورتوں کے داؤں پیچ اس سے پھیر دیے، مطلب ان کے دل جو ہے وہ پھر گئے. یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے. پھر ان تمام نشانیوں سے کہ
دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں. یہ آخری آیت ہے 35 نمبر. اس میں اللہ نے کہا کہ یہ انہیں جو اس کے مرد تھے وہ اسی نتیجے پہنچے کہ اپنی عورتیں جو ہماری بیگمات ہیں انہیں تو ہم سنبھال نہیں پا رہے, روک نہیں پا رہے, یہ تو بے حیائی پہ اتری ہیں. تو کمزور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سزا دی. یہ وہاں کا VIP کلچر تھا اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں اپنے عیب اور اپنی جو برائیاں ہیں انہیں چھپانے کے لیے معصوم اور مظلوم اور کمزور لوگوں کو جو ہے انہیں ظلم کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں. یہاں اللہ نے عزیز مصر کا معاملہ کہا اور جو مردوں سے مشورہ کر کے اس نے کہ اسی نتیجے پہنچا کہ انہیں قید کرا دیا جائے, ورنہ یہ جو ہے ہمارا تو بس نہیں چل رہا ان پہ. تو غلام جو ہے وہ اللہ نے اسے جنہیں غلام سمجھ رہے تھے یوسف علیہ السلام کو, حیا اور ایمان اور صالح ہونے کے باوجود بھی انہیں مجرموں کی طرح قید کرا دیا گیا. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, غریب جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. یہاں اللہ نے کہا کہ انہیں پھر ان کے ذریعے قید خانے میں ڈال دیا گیا تاکہ عزیز جو ہے عزیز مصر وہ اپنی بیوی سے انہیں دور رکھ سکے اور دوبارہ اس میں نہ پھنسا سکے. مطلب اس خطرے کو بھانپ کے اس نے یہ قدم اٹھایا. یہ الحمدللہ آج آیت نمبر 35 تک ہوا.